مفتی صاحب کیا ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں جب وہاں پہ چاند نظر آئے گا؟ نہیں، سعودیہ کے ساتھ تو روزہ نہیں رکھتے. روزے کا تعلق رویت کے ساتھ ہے. رویت کہتے ہیں کہ جس علاقے میں چاند نظر آتا ہے تو اس علاقے کے اعتبار سے آپ چاند کی رویت کے مطابق آپ روزہ رکھیں گے. تو پہلے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، پھر فقہاء کرام کی زبان کے اندر جو ان کی ٹرمز ہیں اس کی میں بات کر لیں گے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ڈکلیئرڈ علاقے تھے، مثال کے طور پر مدینہ ہے، مکہ ہے، یہ ڈکلیئرڈ علاقے تھے. تو ان علاقوں میں جو چاند دیکھتا تھا تو پھر اس کی گواہی لی جاتی تھی. اس کی گواہی یعنی چاند کس طرح کا، اس کی نوکیں کس طرف کی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کی گواہی لی جاتی تھی. اور پھر اس گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا کہ کل روزہ ہے اور آج رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. فقہاء کرام نے بھی یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی اور علاقے میں چاند نظر آتا ہے تو آپ اس علاقے کے اعتبار سے دوسرے علاقے میں روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ جو ڈکلیئرڈ علاقہ ہوگا، اس طرح پاکستان پورا ڈکلیئرڈ علاقہ ہے، انڈیا پورا ڈکلیئرڈ علاقہ ہے، افغانستان پورا ڈکلیئرڈ علاقہ ہے، تو اس کے اعتبار سے پھر روزہ رکھیں گے. کیونکہ اس میں دیکھیں فتنے کا اندیشہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل. یہ تو اسی طرح یہ نا، کراچی کے لوگ اگر اپنے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، اسلام آباد کے اپنے اعتبار سے، تو ہم آہنگی نہیں رہے گی. ایک ملک کے اعتبار سے ہم آہنگی رہتی ہے، ایک علاقے کے اعتبار سے ہم آہنگی رہتی ہے. پہلے زمانے میں پورا ملک تو ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا تھا، ایک ایک علاقے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے. اس وجہ سے جو رویت ہے وہ ایک علاقے کے اعتبار سے ڈکلیئرڈ ہوگی، اور اس کے اعتبار سے جو ہے نا وہ روزہ رکھیں گے. اس کو فقہاء کرام کی زبان میں اختلاف مطالع کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی اور علاقے میں مختلف نظر آیا ہے، اس علاقے میں مختلف ہے، تو کیا اس علاقے میں جو چاند نظر آیا ہے تو اس علاقے کا اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا اس علاقے میں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اگر ادھر چاند نظر آیا ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر. لیکن فتویٰ اس پر نہیں دیا گیا، اور جو دوسرے فقہاء کرام ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، ہر علاقے کا اپنا الگ الگ ہوگا. اگر سعودی عرب میں چاند نظر آیا ہے تو یہاں پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو اگر اپنے علاقے کا چاند نظر آتا ہے، پاکستان میں چاند نظر آتا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں گے. گواہی جو بھی اس کا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے، بعض لوگ سائنس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں سائنس کا اعتبار ہو یا رویت کا اعتبار ہوگا. اصل اعتبار رویت کا ہے، لیکن سائنس کی مدد سے، جو میڈیکل ہے، سائنس ہے، اس کی مدد سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کی عمر اتنی ہے بھی یا نہیں ہے. کوئی بندہ آ کر گواہی دے رہا ہے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے، لیکن سائنس کی روح سے یہ چیز ثابت ہے ہی نہیں کہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے یا نہیں. یعنی سائنس یہ بات کرتی ہے کہ چاند کی عمر اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ اسے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر 14 گھنٹے کا چاند ہے. 14 گھنٹے اگر چاند کی عمر ہے ولادت کے بعد، تو اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے آنکھ سے، تو اس کی گواہی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ. چاند کی عمر اگر 18 گھنٹے ہوگی، 16 گھنٹے، بعض حضرات 16 گھنٹے کہتے ہیں جو ماہرین ہیں، بعض 18 گھنٹے کہتے ہیں. تو اگر اتنی عمر ہے چاند کی، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے سے 18 گھنٹے ہے، تو یا اس کے بعد زیادہ ہے 20 گھنٹے یا 22 گھنٹے، اس کے بعد اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو پھر آپ اس کی گواہی کو پرکھتے ہیں. ہاں بھی پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے کہ چاند کی عمر اتنی ہے اور چاند کو اس طرح دیکھنا ممکن ہے. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی گواہی دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ چاند کے جو رخ تھے وہ کس طرف تھے، اوپر کی طرف تھے، نیچے کی طرف تھے. تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ماہر ہوتا ہے وہی ٹیسٹ کرتا ہے. رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ گواہیاں لیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی سال ایسے گزر گئے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہی جو ہمارا کے پی کے کا علاقہ ہے، کے پی، تو اس علاقے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عید الگ سے کرتے ہیں، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہماری عید ہے. وہ افغانستان کے ساتھ عید کرتے ہیں، سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہنگی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر روزے رکھتے ہیں، عید وہاں پر جا کر کرتے ہیں، ان علاقوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر آنا جانا، تو ایک ملک کے اندر تو آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا، باہر آنا جانا کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کئی مسائل ہوتے ہیں. عید اور رمضان ایک ہی ہونا چاہیے ایک ملک میں، تو اس سے ہم آہنگی بھی رہتی ہے اور فتنہ اور فساد بھی نہیں ہوتا.